بپا یہ ابھی جیسے یہ بات ہوئی کہ وہ شانہ بشانہ مطلب مرد اور عورت کا تصور، اسی طرح یہ مطلب دلیل میں اس طرح بولتے ہیں کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں بھی تو وہ باہر نکلا کرتی تھیں، تو کچھ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے حوالے سے کچھ واقعات اگر اس طرح کے سنا دے کہ جن کو سن کر جو ہے وہ اسلامی بہنوں جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ان کا ذہن بنے کہ صحابیات کا عمل تو یہ تھا، اور اگر وہ جنگوں میں بھی نکلتی تھی تو وہ بھی پردے میں ہوا کرتا تھا سب کچھ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھیں۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی۔ دیکھا آپ نے احرام کی حالت کہ جس میں چہرے سے کپڑا مس یعنی ٹچ کرنا منع ہے، اس حالت میں بھی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اپنے چہرے کو غیر مردوں سے چھپانے کا اہتمام فرماتی تھیں۔ یاد رکھیے احرام میں چہرے پر کپڑا مس کرنا حرام ہے، لہذا وہ اس احتیاط کے ساتھ چہرہ چھپاتی تھیں کہ کپڑا چہرے سے مس نہ ہو۔ اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن عام حالات میں بھی اپنے چہرے کو چھپاتی اور سخت پردہ کرتی تھیں، جبھی تو حدیث پاک میں حالت احرام میں چہرہ نہ چھپانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْن، یعنی حالت احرام میں کوئی عورت نہ چہرے پر نقاب لے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یدنین علیہن من جلابیہن، ترجمہ کنز ایمان، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے۔ تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے نکلتے وقت سیاہ چادر سے خود کو چھپا کر نکلتی، ان کو دیکھ کر دور سے لگتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے۔ یہ ان کی سادگیاں تھی، فیشن نہیں تھی ان کے پاس، تصور بھی نہیں تھا۔ یہ جو ہماری فرنگی تہذیب ہے نا، فیشن ہے، جہالت کی فیشن ہے، یہ نہیں تھی۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، جب یہ آیت کریمہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہے، نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنی تہبند کی چادروں کو کناروں سے پارا پارا کیا اور ان سے اپنے چہرے ڈھانپے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابو القعیس کی زوجہ نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، لہذا ابو القعیس حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی والد اور ابو القعیس کے بھائی افلاح حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی چچا ہوئے، انہیں دودھ رشتے سے وہ والد ہوئے اور یہ چچا ہوئے افلاح۔ جب پردے سے متعلق آیات مقدسہ نازل ہوئی تو افلاح نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے کی احتیاط کے پیش نظر منع فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ پہلے میں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لوں کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے افلاح کا مجھ سے پردہ ہے یا نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دودھ تو میں نے ابو القیس کی زوجہ کا پیا ہے، افلاح سے کیا رشتہ داری؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضاعی چچا ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیسی احتیاط کہ دودھ کے رشتے کے چچا ابھی احتیاطاً معلومات کی کہ کہیں ناجائز تو نہیں ہے پردہ۔ حضرت سیدنا دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں ایک مرتبہ مصر کے سفید رنگ کے باریک کپڑے لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عطا کیا اور ارشاد فرمایا، اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا کرتا اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا، جس سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے۔ راوی کہتے جب میں چلنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید فرمائی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے کے نیچے کچھ نظر نہ آئے۔ اس طرح کے